امریکی صدر نے ایران کو جلد مذاکرات کرنے کی وارننگ دے دی۔ کابینہ اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو میں ٹرمپ نے کہا کہ پتہ نہیں میں مذاکرات کروں گا بھی یا نہیں۔ ایرانی بے وقوف نہیں، وہ بہت سمارٹ ہیں۔ ڈیل کا وقت گزر گیا ہے۔ ایران ڈیل کے لیے بھیک مانگ رہا ہے، میں نہیں۔ ایران کو مذاکرات کرنے چاہیے کیونکہ ایران عسکری طور پر مکمل تباہ ہو چکا ہے۔ ایرانی قیادت جلد سنجیدہ ہو جائے ورنہ بہت دیر ہو جائے گی۔ ایک بار کارروائی شروع ہوئی تو پیچھے مڑ کر نہیں دیکھیں گے۔ ہماری کارروائی کا انجام بہت بھیانک ہوگا۔ 4 سے 6 ہفتوں میں ایران جنگ ختم ہو جائے گی۔ اپنے ہارمز کی بندش ختم کرنا ہماری ترجیح ہے۔ ایران پورے مشرق وسطی پر کنٹرول حاصل کرنا چاہتا تھا۔ امریکی صدر نے شکوہ کیا کہ نیٹو ممالک نے ایران کے خلاف کچھ نہیں کیا۔ امریکہ کو نیٹو سے کسی مدد کی ضرورت نہیں۔ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگسٹ نے کہا کہ ایران کے پاس اپنا بحریہ بچی ہے، نہ کمانڈر۔ ہم نے سرنگوں میں چھپایا گیا ایرانی اسلحہ اور فوجی ساز و سامان بنانے والی فیکٹریاں تباہ کر دیں۔ مقصد حاصل ہوتے ہی جنگ ختم کر دیں گے۔ اسرائیل کا ایرانی بحریہ کے سربراہ علی رضا تنگسیری کی شہادت کا دعویٰ۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق بندر عباس پہ ہونے والے فضائی حملے میں ایرانی نیول چیف کو نشانہ بنایا گیا۔ علی رضا تنگسیری اپنے ہارمز کی بندش کے منصوبے کے مرکزی ذمہ دار تھے۔ امریکہ اور اسرائیل کی ایران کے متعدد شہروں پر بمباری۔ تہران اور اصفہان میں ایرانی میزائلوں کے 2 مراکز کو نشانہ بنایا گیا۔ ایران کے لیمڈ انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر بھی امریکہ اور اسرائیل کا میزائل حملہ۔ صوبہ فارس کے جنوب مغربی علاقے میں واقع ایئرپورٹ پر بھی میزائل مارے۔ امریکی فوج کا ایران میں 10,000 سے زائد فوجی اہداف کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ ایرانی حکام کے مطابق اسرائیلی اور امریکی حملوں میں شہادتوں کی تعداد 1937 ہو گئی۔ حملوں میں اب تک 24,800 ایرانی زخمی ہو چکے ہیں۔ شہید ہونے والوں میں 240 خواتین اور 212 بچے بھی شامل۔ ایران کے اسرائیلی اہداف پر درست نشانے۔ 70 سے زائد اسرائیلی اہداف پر میزائل اور ڈرون داغ دیے۔ پاسداران انقلاب نے آپریشن کے تحت میزائلوں کی 82ویں لہر چھوڑی۔ اسرائیل کے کیمیائی کمپلیکس پر میزائل گرنے سے دھماکوں کے بعد آگ لگ گئی۔ ایرانی حملوں سے اسرائیلی دارالحکومت تل ابیب سمیت متعدد شہروں میں تباہی۔ ہولون اور دیگر شہر میزائلوں کا ملبہ گرنے سے آگ میں جلتے رہے۔ ایرانی حملوں کے خوف سے اسرائیل کا بن گوریان ایئرپورٹ مکمل بند۔ اسرائیلی حکام کے مطابق ایئرپورٹ 16 اپریل تک بند رہے گا۔ وسطی اسرائیل میں ایرانی بیلسٹک میزائل حملے کی نئی فوٹیج جاری۔ آج صبح ہونے والے میزائل حملے میں ایک گاڑی تباہ ہو گئی۔ ایرانی حملے کے بعد اسرائیل میں ہائی الرٹ جاری۔ ایران کا امریکی F-18 طیارے کو نشانہ بنانے کا دعویٰ بھی کر دیا۔ پاسداران انقلاب نے امریکی نیوی کے لڑاکا طیارے کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ امریکی سینٹ کام نے امریکی طیارہ گرانے کے ایرانی دعوے کی تردید کر دی۔ ایران کے مشرق وسطی میں امریکی اڈوں پر حملے جاری۔ ابوظہبی میں بیلسٹک میزائل حملے میں 2 افراد جاں بحق 3 زخمی ہو گئے۔ ابوظہبی حکام کے مطابق ایرانی بیلسٹک میزائل کو فضا میں ہی تباہ کر دیا۔ گلی میں میزائل کا ملبہ گرنے سے 2 افراد جاں بحق ہوئے۔ ایران نے سعودی عرب، بحرین اور قطر پر میزائلوں اور ڈرونز برسا دیے۔ خلیج تعاون کونسل کی ایرانی حملوں کی شدید مذمت۔ کہا کہ ایران نے خلیجی ممالک پر 83% اور اسرائیل پر صرف 17% حملے کیے۔ رپورٹ کے مطابق ایران نے خلیجی ممالک پر 4,391 حملے کیے۔ اسرائیل کو محض 930 میزائل اور ڈرون حملوں کا سامنا کرنا پڑا۔ سعودی عرب پر اب تک 723 میزائل اور ڈرون حملے کیے جا چکے ہیں۔ ایرانی حملے علاقائی سلامتی اور استحکام کے لیے خطرہ ہیں۔ ایران جنگ روسی معیشت کے لیے سہارا بننے لگی۔ مشرق وسطی میں کشیدگی پر روس کی تیل برآمدات میں اضافہ۔ یومیہ $150 ملین اضافی کمائی۔ مشرق وسطی کی صورتحال پر روسی صدر پوٹن کا کہنا ہے کہ مشرق وسطی میں جاری تنازع کے نتائج کی درست پیشگوئی فی الحال مشکل ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ تنازع میں شامل فریقین خود بھی کچھ نہیں جانتے۔ مشرق وسطی کی صورتحال غیر یقینی نتائج کا اندازہ لگانا ناممکن ہے۔ اصفہان، تبریز اور تہران کے آنسوؤں اور خطے کے دیگر شہروں کے آنسوؤں میں کیا فرق ہے؟ مشرق وسطی کی صورتحال پر ترک صدر کا اہم اور جذباتی بیان۔
طیب اردغان نے کہا کہ اربیل، عمان، بغداد، بیروت، صنعا، دوحہ اور ریاض سب ہمارے برادر شہر ہیں۔ قتل عام کرنے والے نیٹ ورک کی نظر میں ہمارے ناموں میں کوئی فرق نہیں۔ ترک صدر کا امت مسلمہ کو متحد ہونے کا پیغام۔ ایران جنگ میں معاشی استحکام اور توانائی بحران کا چیلنج۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا مشاورتی اجلاس۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی شرکت۔ بلاول بھٹو اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار سمیت دیگر حکام شریک ہوئے۔ اجلاس میں معیشت، توانائی اور خطے کی سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ تیل کی عالمی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ پر تشویش کا اظہار کیا گیا۔ مہنگائی پر قابو پانے اور توانائی کے تحفظ کو یقینی بنانے پر غور۔ کفایت شعاری سے مالی دباؤ کم کرنے کی حکمت عملی پر گفتگو۔ علاقائی صورتحال کے پاکستان پر اثرات کا جائزہ بھی لیا گیا۔ اجلاس میں قومی سطح پر مربوط حکمت عملی اپنانے پر زور۔ عوامی مفاد کے تحفظ کو پالیسی میں ترجیح دینے کا فیصلہ۔ قومی اتفاق رائے اور ادارہ جاتی ہم آہنگی کی ضرورت پر بھی زور دیا گیا۔ امریکی صدر نے ایران کو جلد مذاکرات کرنے کی وارننگ دے دی۔ ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا ٹروت پر پیغام میں لکھا کہ ڈیل کا وقت گزر رہا ہے۔ ایرانی مذاکرات کار عجیب اور مختلف ہیں۔ ایرانی وفد ہم سے ڈیل کے لیے بھیک مانگ رہا ہے۔ ایران کو مذاکرات کرنی چاہیے کیونکہ ایران عسکری طور پر مکمل تباہ ہو چکا ہے۔ ایران کے لیے واپسی کا کوئی چانس نہیں۔ ایرانی قیادت اپنی عوام کو کہتی ہے ابھی جائزہ لے رہے ہیں۔ ایرانی قیادت جلد سنجیدہ ہو جائے ورنہ بہت دیر ہو جائے گی۔ ایک بار کارروائی شروع ہوئی تو پیچھے مڑ کر نہیں دیکھیں گے۔ ہماری کارروائی کا انجام بہت بھیانک ہوگا۔ ایرانی قیادت کو ڈر ہے ڈیل سے انکار کیا تو امریکہ کے ہاتھوں مارے جائیں گے۔ انہیں یہ بھی ڈر ہے کہ ڈیل کرنے پر اپنے عوام کے ہاتھوں نہ مارے جائیں۔ امریکی صدر نے شکوہ کیا کہ نیٹو ممالک نے ایران کے خلاف کچھ نہیں کیا۔ نیٹو نے ایران کے خلاف مدد کے بجائے خاموشی اختیار کر رکھی ہے۔ امریکہ کو نیٹو سے کسی مدد کی ضرورت نہیں۔ امریکہ کے ساتھ مذاکرات کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا کہنا ہے ایران کی اعلیٰ قیادت مجوزہ شرائط کا جائزہ لے رہی ہے۔ ہمیں ایسی جنگ بندی قبول نہیں جو دشمن کو دوبارہ حملے کا موقع دے۔ مذاکرات کی پیشکش امریکہ کی شکست کا اعتراف ہے۔ اگر ہم ہار چکے ہیں تو امریکہ اپنے اعلیٰ حکام کو مذاکرات کے لیے کیوں متحرک کر رہا ہے؟ امریکی موقف میں تبدیلی ایران کی مضبوطی کا ثبوت ہے۔ دوست ممالک کے لیے اپنا ہرمز سے گزرنے کی اجازت برقرار ہے۔ چین، روس، بھارت، عراق اور پاکستان کے جہازوں کو راستہ دیا گیا۔ اپنے دشمنوں کو اپنا ہرمز سے گزرنے کی اجازت دینے کی کوئی وجہ نہیں۔ ایران کا اپنے پڑوسی ممالک کو امریکہ سے دوری اختیار کرنے کا مشورہ۔ ایران کے اسرائیلی اہداف پر درست نشانے۔ 70 سے زائد اسرائیلی اہداف پر میزائل اور ڈرون داغ دیے۔ پاسداران انقلاب نے آپریشن کے تحت میزائلوں کی 82ویں لہر چھوڑی۔ اسرائیل کے کیمیائی کمپلیکس پر میزائل گرنے سے دھماکوں کے بعد آگ لگ گئی۔ ایرانی حملوں سے اسرائیلی دارالحکومت تل ابیب سمیت متعدد شہروں میں تباہی۔ ہولون اور دیگر شہر میزائلوں کا ملبہ گرنے سے آگ میں جلتے رہے۔ ایرانی حملوں کے خوف سے اسرائیل کا بن گوریون ایئرپورٹ مکمل بند۔ اسرائیلی حکام کے مطابق ایئرپورٹ 16 اپریل تک بند رہے گا۔ وسطی اسرائیل میں ایرانی بیلسٹک میزائل حملے کی نئی فوٹیج جاری۔ آج صبح ہونے والے میزائل حملے میں گاڑی تباہ ہو گئی۔ ایرانی حملے کے بعد اسرائیل میں ہائی الرٹ جاری۔ ایران کے امریکی F-18 طیارے کو نشانہ بنانے کا بھی دعویٰ۔ پاسداران انقلاب نے امریکی نیوی کے لڑاکا طیارے کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ امریکی سینٹکام نے امریکی طیارہ گرانے کے ایرانی دعوے کی تردید کی۔ ایران کے سعودی عرب، بحرین اور قطر پر بھی میزائل اور ڈرون حملے۔ اسرائیل کا ایرانی نیول چیف علی رضا تنگسیری کی شہادت کا دعویٰ۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق بندر عباس میں ہونے والے ایک فضائی حملے میں نیوی کمانڈر کو نشانہ بنایا گیا۔ امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملے جاری۔ تہران اور اصفہان میں 12 افراد شہید، 80 افراد زخمی۔ اسرائیلی حکام کا کہنا ہے کہ ایرانی میزائلوں کے 2 مراکز کو نشانہ بنایا۔ ایران کے لیمڈ انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر بھی امریکہ اور اسرائیل کا میزائل حملہ۔ صوبہ فارس کے جنوب مغربی علاقے میں واقع ایئرپورٹ کو متعدد پروجیکٹائل سے نشانہ بنایا گیا۔ امریکہ نے ایران میں 10,000 سے زائد فوجی اہداف کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا۔ یو ایس سینٹرل کمانڈ کا کہنا ہے کہ ایران کی بحری طاقت مفلوج کر دی، 92% بڑے جنگی جہاز تباہ کر دیے گئے۔ ایران اب سمندر میں اپنی طاقت دکھانے کی صلاحیت کھو چکا ہے۔ ادھر جنوبی لمدان پر اسرائیلی بمباری میں 3 افراد جاں بحق اور 11 زخمی ہو گئے۔
خارج جزیرے پر امریکی حملے کا خطرہ، ایران نے بارودی سرنگوں کی تنصیب شروع کر دی۔ امریکی میڈیا کا کہنا ہے کہ جزیرے پر بڑی تعداد میں راکٹس کی کھیپ پہنچا دی گئی۔ خارج کے اطراف انسانوں اور گاڑیوں سے ٹکرانے والی سرنگوں کی تنصیب کی جا رہی ہے۔ ایرانی اسپیکر محمد باقر کا کہنا ہے کہ ایرانی جزیرے پر قبضے کی کوشش کی گئی تو ایران بھرپور جواب دے گا۔ امریکہ نے ایسا قدم اٹھایا تو سہولت کار ممالک کا انفراسٹرکچر ملیا میٹ کر دیں گے۔ جزائر کی حفاظت پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ ایرانی کمانڈر بریگیڈیئر جنرل علی جہانشانی کا کہنا ہے کہ زمینی جنگ دشمن کے لیے انتہائی مہنگی اور خطرناک ثابت ہوگی۔ ایرانی سرزمین کا ایک ایک انچ ہماری نگرانی میں ہے۔ کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ حملہ آور کو نیست و نابود کر دیں گے۔ ایران کی سرحدیں ناقابل تسخیر ہیں۔ ایرانی جزیرہ خارق پر امریکی حملہ ہوا تو خونی جنگ ہوگی۔ امریکی نشریاتی ادارے CNN کی جنگ کی صورتحال پر ہوش خبر رپورٹ۔ کہا کہ ایران نے جزیرہ کی سخت قلعہ بندی کر رکھی ہے۔ جزیرہ خارق پر قبضے کے لیے بڑے پیمانے پر حملوں کی ضرورت ہوگی۔ ٹرمپ کے اتحادی ایرانی دفاعی نظام کے باعث جزیرے پر قبضے کے حق میں نہیں۔ خارق جزیرے پر حملہ عالمی معیشت کے لیے تباہ کن ثابت ہوگا۔ خارق پر قبضے کے باوجود آبنائے ہارمز میں بحری ٹریفک کی بحالی ممکن نہیں ہوگی۔ ایران کے خلاف جنگ میں امریکی اسلحہ ذخائر خالی ہونے لگے۔ برطانوی اخبار ڈیلی میل کا انکشاف۔ رپورٹ میں لکھا کہ ایران کے خلاف جنگ میں ٹرمپ کے لیے وقت کم پڑ گیا۔ 4 ہفتوں کی جنگ کے بعد امریکہ کو دفاعی اور جارحانہ ہتھیاروں کی شدید قلت کا سامنا ہے۔ تیزی سے ختم ہوتے ذخائر کے باعث امریکی فضائیہ اسمارٹ میزائلوں کی بجائے ڈم بم استعمال کرنے پر مجبور ہیں۔ جنگ کے پہلے 16 دنوں میں $26 ارب مالیت کا 11,000 ٹن سے زائد اسلحہ استعمال کیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق امریکہ کا یوکرین سے دفاعی میزائل مشرق وسطیٰ منتقل کرنے پر غور۔ پیٹریوٹ اور تھارڈ میزائل اب یوکرین کے بجائے اسرائیل کو ملیں گے۔ یوکرین کو دفاعی میزائلوں کی فراہمی میں کٹوتی کا امکان۔ چین کے وزیر خارجہ کا ترک اور مصری ہم منصب سے رابطہ۔ چین کے وزیر خارجہ وانگ یی نے کہا کہ بات چیت میں مشرق وسطیٰ کشیدگی میں امن کے لیے امید کی کرن نظر آ رہی ہے۔ بات چیت شروع ہونا ہی امن کی پہلی سیڑھی ہے۔ عالمی کوششوں سے ہی خطے میں مستقل امن ممکن ہے۔ ادھر ملیشیا کے وزیر اعظم انور ابراہیم نے کہا کہ ایران سے مذاکرات کا مقصد جنگ کا مکمل خاتمہ ہونا چاہیے۔ مذاکرات کو عارضی وقفے یا سیاسی فائدے کے لیے استعمال نہ کیا جائے۔ ایران کو اپنی سرحدوں کے دفاع کا مکمل قانونی حق حاصل ہے۔ خطے کو بڑی تباہی سے بچانے کے لیے تحمل کا مظاہرہ ضروری ہے۔ بھارت کی سفارتکاری غیر مہذب وزیر خارجہ جے شنکر کے حوالے۔ جے شنکر کا سفارتی ناکامی چھپانے کے لیے غیر پارلیمانی اور توہین آمیز زبان کا استعمال۔ 25 مارچ کو آل پارٹی اس اجلاس میں بھارتی وزیر خارجہ نے توہین آمیز جملہ استعمال کیا۔ غیر پارلیمانی الفاظ کا استعمال بھارت کی شدید سفارتی مایوسی اور اخلاقی دیوالیہ پن کا کھلا اعتراف ہے۔ نئی دہلی کو امریکہ، اسرائیل اور ایران کے درمیان ثالثی عمل سے مکمل طور پر باہر رکھا گیا ہے۔ جے شنکر کی جھنجھلاہٹ ظاہر کرتی ہے کہ ایران تنازع میں بھارت کا کوئی کردار نہیں۔ واشنگٹن اور تہران کے درمیان پاکستان کے کردار نے بھارتی قیادت میں ذہنی دباؤ پیدا کر دیا۔